فصل فی التخارج، یہ فصل ہے تخارج کے بیان میں۔ تخارج کہتے ہیں کہ ترکہ میں سے کوئی چیز، کچھ حصہ کوئی وارث لے کر کے سائڈ ہو جائے، نکل جائے درمیان سے، مصالحت کر لے کچھ حصہ لے کر کے، اسے ترکہ تخارج بولتے ہیں۔ من صالح علی شیء معلوم من الترکہ فطرح سہامہ من التصحیح، تو جو شخص معلوم چیز پر، کسی معلوم چیز پر ترکہ سے مصالحت کر لے، یعنی ترکہ سے کوئی معلوم چیز لے لے، مصالحت کر لے کہ پھر ترکہ میں سے کوئی چیز ہم کو نہیں لینی ہے، تو کہتے ہیں فطرح سہامہ من التصحیح، تو تقسیم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تصحیح میں سے اس آدمی کو جو حصہ ملے گا اس حصے کو گھٹا دینا ہے، تصحیح سے اس حصے کو گھٹا دینا ہے۔ ثم قسم ما بقی من الترکہ، پھر ترکہ میں سے جو باقی چیز ہے اس کو بانٹ دینا ہے، تقسیم کر دینا ہے باقی وارثین کے سہام پر، حصے پر۔ مثلا جیسے شوہر ہے اور ماں ہے اور چچا ہے، یہ وارثین میں موجود ہیں، تو شوہر نے اپنے ذمے جو مہر کا حصہ باقی ہے، مہر باقی ہے، اس پر مصالحت کر لی، کیونکہ مہر اس نے ادا نہیں کیا، اور کہا کہ جو وراثت سے ہم کو ملے گا اس کو ہم مہر میں منحق کر دیتے ہیں، مصالحت کر لیا۔ وخرج من البین، اور درمیان سے نکل گیا، تو کہتے ہیں کہ باقی ترکہ ماں اور چچا کے درمیان تین حصہ کر کے، تین حصوں میں بانٹ کر تقسیم کر دیں گے، ان دونوں کے سہام کے مطابق، یعنی ماں اور چچا کا جو حصہ بنے گا اس کے مطابق تقسیم کر دیں گے۔ تو مذکورہ صورت میں جب شوہر نے مصالحت کر لی، درمیان سے نکل گئے، تو ان کا حصہ، چونکہ شوہر اور ماں اور عصبہ ہونے کی صورت، چچا ہونے کی صورت میں شوہر کا حصہ کل مال سے تہائی ہوگا، آدھا ہوگا، آدھا، تین ہے نا، تو مسئلہ بنے گا 6 سے، اس میں سے نصف حصہ یعنی آدھا شوہر کا ہوگا، اب بچ جائیں گے 3، تو 3 حصوں میں سے 2 حصے ماں کے لیے ہوگا اور 1 حصہ چچا کے لیے ہوگا، 1 حصہ چچا کے لیے ہوگا، چونکہ مسئلہ 6 سے بنا تھا، تو 6 کا آدھا 3 شوہر کے لیے، اور پھر 6 کا 1 ثلث 2 حصہ بنے گا، تو 2 حصہ ثلث کل مل رہا ہے مذکورہ صورت میں ماں کو، تو 2 حصہ ماں کے لیے ہوں گے اور 1 حصہ چچا کا ہوگا۔ واللہ تعالی عالم۔